فرمایا کم من فیئات قلیلۃ غلبت فیئات کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کچھ جماعتاں تے قلیل نے، فرمایا او کثیر جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے، فرمایا بإذن اللہ، اللہ دے حکم نال غالب آ جاندیاں نے۔ مسلمانوں کڑا دے رہنے والے ہو، آؤ پاکستان دی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اور اسلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، وہ قلیل جڑے نے وہ کثیر جماعتاں تے کیویں غالب آئے نے۔ مسلمانوں غزوہ خیبر ہے، غزوہ خیبر ہے، ادھر مسلمان 1400 تعداد نال تشریف لے کے جا رہے ہیں، ادھر جڑے کافر نے وہ ہزاراں دی تعداد نال نے، پر مسلمانوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں نوں فتح عطا کیتی۔ فتح کیوں عطا کیتی؟ مسلمانوں جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہے ہیں، وہ اللہ تے بھی ایمان رکھدے نے، وہ رسول تے بھی ایمان رکھدے نے، وہ اللہ نال بھی پیار کرتے نے، وہ محبوب نال بھی پیار کرتے نے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے انہاں نوں فتح عطا فرما دیتی۔ مسلمانوں آؤ پاکستان دی تاریخ پڑھیے، پاکستان دی تاریخ کی ہے۔ جڑے ویلے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جڑے ویلے پاکستان دا نظریہ رکھیا، کہ محمد علی قائد اعظم، محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جدوں میں انگلینڈ دے اندر، انگلستان دے اندر تعلیم حاصل کرن واسطے گیا، آپ فرماتے ہیں جڑے ویلے میں رات نوں سنیا میرا کسے بیڈ ہلایا ہے، مینوں انج لگیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر گیا، میں باہر ویکھیا مینوں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نال دے ساتھی نوں ہاتھ ماریا، کی ہویا ہے؟ کہتا نال والا ساتھی بول کے کہنے لگا کچھ نہیں ہویا۔ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دوسری باری میرا کسی نے بیڈ ہلایا، آپ فرماتے ہیں پھر مینوں خیال آیا، میں پھر باہر گیا، آپ فرماتے ہیں مینوں انج لگا جویں زلزلہ آیا ہے، پر زلزلہ نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر لیٹ گیا، آپ فرماتے ہیں جڑے میرے تیسری باری میرا بیڈ ہلیا، میں اٹھ کے اپنے دوست نوں اٹھایا، میں اپنے ساتھی نوں بلایا، آپ فرماتے ہیں میں کہنے لگا بیڈ کیوں ہلیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اچانک ایک سونی جی شکل والا بزرگ آیا، جڑے ویلے میرے سامنے آیا، آ کے کہنے لگا محمد علی جناح تو ستا ہے، اٹھ ہندوستان دے اندر میری امت رول چلی آ، اٹھ ہندوستان دے اندر مسلمانوں نوں بڑی تکلیف دا سامنا کرنا پڑا گیا ہے۔ مسلمانوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بزرگ کو پوچھیا تسی کون ہو؟ اور فرمان لگے جدا کلمہ پڑھنا ہے، میں تیرا نبی محمد آیا۔ علامہ مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑے ویلے مینوں نبی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دیتی، آپ فرماتے ہیں مینوں یقین ہو گیا ہن جو مرضی ہو جاوے، ہن پاکستان بن کے رہنا ہے۔ پھر ہندوستان دے اندر مسلماناں دے بچیاں نے نعرہ لگایا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ فرماتے ہیں مینوں اس دن ہی یقین ہو گیا جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا سی کہ اٹھ پاکستان بنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو حضور نے اتنا فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں میرے ذہن چ اس وقت یہ مجھے یقین ہو گیا کہ اے محمد علی جناح ہن جو کچھ مرضی ہو جاوے، ہن پاکستان تے بن کے رہنا، ہن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرما دیتی۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں قائد اعظم معاذ اللہ کہتے ہیں کافر اعظم، بعض لوگ قائد اعظم نہیں منتے، وہ قائد اعظم کافر اعظم کہتے ہیں، پر قائد اعظم کافر اعظم نہیں۔ بعض لوگوں نے انہاں پیراں نوں بھی سوال کیتا کہ تسی تے اللہ دے ولی ہو،
تسی تے حق تے چلن والے ہو تے اے ایک داڑھی منڈا تسی دے پیچھے کیوں پہ چلدے ہو؟ جدو پیر میڈ علی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یہ سوال کیتا گیا نا کہ تسی کیوں قائد اعظم دے نال کھڑے ہو؟ آپ نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کڑا انہوں کوئی مسجد دا امام بنا دیتا ہے، اسی کڑا انہوں کوئی مسلے تے کھڑا کر دیتا کہ اسی دے پیچھے کڑی نمازاں پہ پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا اسی انہوں کوئی مسجد کا امام نہیں بنایا، اسی انہوں اپنا وکیل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ اگے اگے لا کے کام کری جا رہے، اسی پیچھے انہوں سارے عطا کیتے جا رہے، سبحان وہ اللہ۔ اگے لا کے کام کیتے جا رہے۔ مسلمانوں پھر بنارس دے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی جن دے اندر لکھاں تے ہزاراں دی تعداد نال علماء اور سنی کٹھے ہوئے۔ اس وقت جڑا نعرہ لگیا سی وہ نعرہ یہی لگیا سی کہ پٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اس وقت نعرہ یہ لگیا سی اور پاکستان کا جڑا مطلب سی وہ یہ بیان کیتا گیا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کے نام تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تے پاکستان بنایا گیا۔ اس وقت کچھ منافق انج دے بھی سن، نہرو اور قادیانی حضرات یہ سب مل کے پاکستان دی تاریخ نو مسل کرنا چاہ رہے سن، پاکستان نہ بنان دے حق دے اندر سن۔ کچھ لوگوں نے کہا سی کہ اسی پاکستان دی جڑی پے ہے نا اسی وہ بھی نہیں بنن دینی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ماشاءاللہ قبرستان۔ مسلمانوں تاریخ چلتی آ رہی قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس نال علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شاعری کے ذریعے علامہ اقبال قائد اعظم کا ساتھ دیتے رہے۔ پھر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ سارے مل کے پاکستان بنایا اور پاکستان بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکٹھے ہو کے نا تاجدار چوڑا شریف 72 گدیاں دا پیر چوڑا شریف دی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوئے اور چوڑا شریف دا کی کیڑا ہے غلام نبی زلفاں والی سرکار جڑے میرے شیخ کامل پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب آپ دے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کول قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جدو تشریف لے کے آئے نا آ کر کی حضور دعا کرو نا اللہ رب العزت پاکستان بنان دے میں سانوں کامیابی عطا فرماوے۔ جدو پیر صاحب دے کول دعا کران آئے نا پیر صاحب نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، جماعت علی شاہ میں باطل دے اکھاں دے نال ویکھدا پیا کہ قائد اعظم دی پشانی تے اللہ رب العزت نے کامیابی لکھ دتی۔ سبحان اللہ، قائد اعظم دی پشانی تے اللہ رب العزت نے کامیابی لکھ دتی۔ مسلمانوں پاکستان بنان دے واسطے ساڈے علماء حق نے، علماء اہل سنت نے، عوام اہل سنت نے لکھاں 30 لاکھ قربانی دیتی۔ لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ دریاواں دے اندر روڑ دے پے نے۔ کس وجہ تو کہ ساری بیٹی دی عزت تار کی جائے۔ پاکستان بنان دا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ لیا دی اگر کوئی لے کے آوے تو انہوں جیل وچ ڈال دیتا جاوے، نہ پاکستان دا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے تو انہوں کو روکے نہ کہ تو نماز پڑھن کیوں جا رہی ہے۔ پاکستان بنان دا مطلب تو یہ سی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کیا جی پاکستان دے وچ نظام مصطفیٰ لیان دی وجہ تو پاکستان نہیں بنایا گیا۔ بعض لوگوں نے تو یہ اعتراض کیا کہ پاکستان تو صرف بنا روٹی پانی واسطے، معیشت دے واسطے کہ روٹی دیتی جاوے، سارے میں پانی اور ان کی جڑی خوراک ہے وہ پہنچائی جاوے۔ نہ پاکستان روٹی پانی واسطے نہیں بنا، پاکستان بنا نظام مصطفیٰ لیان دے واسطے۔ جدو جڑے ویلے پاکستان بنن لگیا سی نا مسلمانوں دے ایک چھوٹا جہا بچہ تے ہندوستان دے اندر دوڑدا جا رہا ہے، جڑے ویلے دوڑدا جا رہے تے انہوں ٹھوکر لگی تے جدو زمین تے گریا تو انہوں ٹھوکر لگی تو تھوڑی چوٹ لا کے تو جڑے منہ نکلا نا وہ بچہ دڑ کتار ہون لگ پیا۔ لیکن ہندو اس چھوٹے جہے بچے وال ویکھ کے کہنے لگا اے مسلمانوں تسی کی پاکستان بنانا، تسی تے کہندے سو کہ اسی پاکستان بنانے تو چھوٹی جی جڑی اے چوٹ لگی اے برداشت نہیں کر سکے، تسی پاکستان کی بنانا ہے۔ اس چھوٹے دے بچے نے پتہ نہیں جواب کی دیتا، چھوٹا جہا بچہ بول کے کہنے لگا جڑی میں نے چوٹ لگی میں اس چوٹ کی وجہ تو نہیں رو رہا،
میں اس واسطے رو رہی ہوں کہ جڑا میرا خون ہندوستان کے اندر ضائع ہو گیا خون تو میں پاکستان بنانے واسطے بچا رہا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بڑا اتنا زیادہ جذبہ ہے. اس وقت جڑے کالج اور یونیورسٹی کے بچے سن جڑے سکول پڑھتے سن انہاں بچوں نے اپنے خون دے نال خط لے کے کی لکھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. یہ انہوں نے خط لے کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھیجا سی اور کیا سی کہ اسی تہاڈے نال. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اگے پیچھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر مانکی شریف، پیر آپ چوڑا شریف، جتنے بھی عوامی اہل سنت، علماء اہل سنت، سارے پیر جماعت علی شاہ صاحب اور سارے مل کے پاکستان بنان دے واسطے آپ نے کاوشاں اور قربانیاں پیش فرمائیاں. گرامی قدر حضرات، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. جدو پاکستان اے بنن دے واسطے ووٹ پینا ادھر ہندوستان دے وچ گاندھی ورگے کھڑے ہو گئے اور نہرو اور گاندھی ورگے جدو کھڑے ہوئے تو ادھر مسلم لیگ جڑی اس وقت دی مسلم لیگ سی وہ سی ان دے جڑے بانی سن وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن اور جڑے سارے علماء اہل سنت سن اور علماء حق پیر سن انہوں نے اعلان فرما دیتا سی کہ سارے جڑے مرید ہیں وہ ووٹ دیون گے مسلم لیگ کنوں ووٹ دیون گے، مسلم لیگ نو ووٹ دیون گے. فرمایا جن نے ووٹ نہ دیتا ساڈا مرید نہیں، جن نے مسلم لیگ قائد اعظم نو ووٹ نہ دیتا ساڈا مرید ہی نہیں. آپ نے فرمایا حق دے واسطے ووٹ دینا ہے. اور بعض عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی اور بعض ساڈے سنیاں دے ہو کے گاندھی اور نہرو ورگا نے انہوں نے پیسے دے کے خرید کے اور علماء حق کے خلاف انہوں نے احتجاج کیتے اور علماء حق کی تاریخ کو مسل کرنا چاہا. اور ساڈے ادھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پھر کیتا، آپ کو کالے پانی کی سزا دیتی گئی. کی دیتی گئی؟ کالے پانی کی سزا دیتی گئی. اور آپ نے جرم کی کیتا سی؟ آپ کا جرم کوئی نہیں سی. آپ کا جرم یہ سی کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیتا سی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حق ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حق ہے. آپ نے فتویٰ دیتا سی، انگریزوں نے آپ کو کالے پانی کی سزا دیتی. انگریز بول کے کہنے لگے کہ اے فضل حق خیر آبادی تو اے لکھ دے کہ میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا تو تینوں آزاد کر دے، مجھے چھوڑ دے. آپ نے فرمایا میری جیل کے خانے کے وچوں میری جڑی جیل خانے کے اندر میں سولی تے تو چڑھ سکنا پر میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا. جدو اگلے دن عدالت اصل نہیں کرتے، اے عدالت کہنا بھی نہیں چاہیے، عدالت انہوں کہتے ہیں عدل، عدالت وچوں نکلے، عدالت عدل وچوں نکلے. عدل دا معنی انصاف، عدل دا کی معنی انصاف. تے اتنے انصاف کیتا ہی نہ جاوے انہوں بلا عدالت کہہ سکتے نہیں، نہ کہہ سکتے. اے جڑی اج ساڈیاں عدالتاں نے، عدالتاں نہیں کوٹ کی ہے نا، کوٹ عدالت اسی انہوں مننا گے جن دے وچ انصاف کیتا جاوے. عدالتاں تے ہیں رسول اللہ دیاں، عدالتاں تے ہون ہے حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے دی عدالتاں، عدالتاں تے وہ ہیں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، علماء حق دی عدالتاں جتے انصاف کیتا جاوے. جتے انصاف نہ کیتا جاوے انہوں سے کوٹ سمجھا گیا، عدالت نہیں سمجھا گیا. جدو کوٹ دے وچوں آپ دا فیصلہ کرنا سی نا کہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور جڑا آپ دا وکیل سی نا علامہ فضل حق خیر آبادی دا، وہ آپ نال بڑا پیار کرنے والا سی. وہ بول کے کہنے لگا جی جدو کوٹ دے اندر انہوں نے پوچھا نا کہ کہڑے مولوی صاحب نے فتویٰ دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا جی یہ جڑا فضل حق خیر آبادی ہے تو مولوی وہ ہے ہی نہیں، وہ تو کسی ہور نے فتویٰ دیتا ہے. حالانکہ وہ آپ کو بچانا چاہ رہا سی لیکن آپ نے حق دے واسطے اپنے وکیلوں میں پیچھے چھوڑ دیتا. آپ نے فرمایا کہ تیرا کوئی ہور فضل حق آبادی ہوئے گا میں فتویٰ میں ہی دیتا ہے، تیرا کوئی ہور ہی ہوئے گا فتویٰ میں ہی دیتا ہے. اور جدو آخری وقت آپ دی رہائی دے واسطے پیغام کیا نا جیل دے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل دے اندر چھوڑ دیتا جاوے، رہا کر دیتا جاوے. ادھروں رہائی دے واسطے پیغام جا رہی ہے تو ادھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ دا جنازہ تشریف لے. ایسے سارے بزرگ جنہوں نے کالے پانی کی سزا اپنے آپ تے اور کالے پانی کی سزا دے کے پھر کی کرتے سن،
استری گرم کر کے جسم تے مرچا لگا کے تے گرم استری لگاتے سن. سارے بزرگوں نے تھوڑا کم کیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان تو امن کے لیے بنا ہے, پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات نہیں ہوگی, پاکستان تو یہ روٹی کے لیے بنا ہے روٹی. پہلے کی کیا مسلمان بھوکے مار رہے تھے؟ نہیں, پاکستان تو اس لیے بنا ہے کہ ادھر آقا علیہ السلام کے مصطفیٰ کے نظام کی بات ہوگی, ادھر آقا علیہ السلام کے دل حق کی بات ہوگی. گرامی قدر حضرات, آج پاکستان کی تاریخ میں مسئلہ کیتا جا رہا ہے. اج جو پاکستان بنان دا پروگرام سی اور پاکستان جڑی وجہ تو بنا سی, اس تاریخ نو مسئلہ کر کے ایتھے یہود و نصارا دے ایجنٹ اور یہود و نصارا دی جڑی کاوش ہے نا انہوں قبول کیتا جا رہا ہے. اگر اے پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ اور تبدیلی لیا سکنے ہیں تو اے آج دے مسلمان دے سنی علماء لیا سکنے تے سنی عوام لیا سکنے. ان دے واسطے تہانوں علماء حق دا, سانو علماء حق دا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. ساتھ دیو گے کہ نہیں دیو گے؟ دیو گے نا. جڑا دے گا ہاتھ چاہ کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ ساڈا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ سے ضرور بھی دیواں گے. اگر پاکستان دے اندر, پاکستان دا معنی سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن اج پاکستان تے بنا حضور دے نام تے. اگر حضور نظام مصطفیٰ دے آقا علیہ السلام دے نظام دی کوئی پاکستان دے اندر گل کیتی جاوے, انہوں جیل وچ ڈال دتا جاوے, تے جڑا پاکستان دی تاریخ نو مسل کر رہے ہیں اون دے واسطے بڑے پروٹوکول رکھے جاوے, تے کیا پاکستان دے اندر انصاف ہو رہا ہے؟ رجیت سنگھ کانا کلا دے اندر اون دا جڑا ہے نا مجسمہ لگایا گیا پاکستان دے اندر, جڑا لاہور قلعہ ہے نا شاہی قلعہ, ان دے اندر رجیت سنگھ کانا ان دا مجسمہ لگایا گیا. اگلے دن تو ایک سنی نوجوان ہوندے اس مجسمے دے ایک بازو بھی اتار کے پھینک دیتا, ان دے خلاف بھی پرچہ درج کیتا گیا, FIR کٹی گئی بھی کیوں کٹے. تے رجیت سنگھ کھانے دی اگر حقیقت اور ان دی تاریخ پڑھی جاوے تے جنہ انہیں مسلمانوں دا نقصان کیتا ہے نا اتنا کسے نہیں کیتا. وہ مینار پاکستان دے جڑا مینار ہے تے چڑھ کے بدکاریاں کرتا رہی, بادشاہی مسجد دے مینار تے چڑھ کے بدکاریاں کرتا رہی. مسلمانوں دی بیٹی جتھے بھی نظر آتی سی ان دے نال بدکاری کرتا سی, اور مسلمانوں دی بیٹی دی جڑی قبر ہے ان دے وچ کھود کے قبر نو کھود کے جڑے مسلمانوں دی قبر دے وچ بیٹی دے نال قرآن دفن کیتا گیا سی, تلوار دفن کیتی گئی سی, انہوں نکال کے وہ لے گیا سی. اج انہوں اسی کی ہیرو قرار دیتا ہے. تے جڑے سارے بزرگاں نے کام کیتا, علامہ فضل خیر آبادی ورگے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہاں نے کام کیتا ہے انہاں دا نام ہی کوئی. پھر پاکستان کی تاریخ مسل کیتی جا رہی کہ نہیں کیتی جا رہی؟ کیتی جا رہی ہے نا. اے پاکستان کی جڑی تاریخ اصل تاریخ ہے انہوں اوپر دھیان دے واسطے سانو علماء حق دا ساتھ دینا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. حق دے نال کھڑے ہو جاؤ. جڑا بندہ حق دے نال کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت پیچھے نہیں رہتا. اللہ رب العزت حق دے واسطے اگر کوئی مار بھی کھا رہی ہے نا, اللہ رب العزت ان کا بھی نام ضرور دیتا ہے. جدو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جدو جنازہ آپ کا جدو مقدمہ چلیا سی نا, اس وقت ایک سنیاں دا بچہ تے احتجاج کر رہا, احتجاج دے نال جا رہا تے جڑے انگریز سن انہوں نے سنیاں دے بچے نو پکڑ کے انہیں اپنی جیل دے اندر لے گئے. جڑے میرے وہ بچہ جیل دے اندر گیا, تھانے دار پوچھن لگا او بچے دس دن کنیاں جتیاں مارا, او مسلمانوں دا نکا جا بچہ بول کے کہنے لگا او تھانے دارا تو انگریزاں نال کھڑا ہے, میں آقا علیہ السلام دے دین دے نال کھڑا. انگریز بول کے کہنے لگا کن پکڑ لے, مسلمانوں دا بچہ مرغا بن گیا. جڑے میرا مرغا بن گیا تھانے دار بول کے کہنے لگا او مسلمانوں دے بچے دس کنیاں جتیاں مارا. بچہ بول کے کہنے لگا تھانے دارا دنیا قیامت والے دن کھا سکنا ہے گولیاں مار لے. سبحان اللہ. دنیا قیامت والے دن تو کھا سکنا نا گولیاں میرے جتیاں مار لے. مسلمانوں حضرت عمر فاروق دا زمانہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی پہ کھیل دے. جب میرے ہاکی کھیل رہے نا
اور اسائیاں دا پادری انہاں دی طرف ایک ہاکیاں دی بچے دی گیند چلے گئی، جدو گیند چلے گئی تو وہ پادری نے گیند اٹھا لی، جدو گیند اٹھائی تو سارے بچے جا کے حضرت عمر فاروق دا زمانہ اور پادری دے کول گئے، جا کے کہنے لگے اوئے پادری سانو ساری گیند واپس کر دے۔ جدو اتنا کہنا تو جڑا پادری ہے انہیں آقا علیہ السلام دے بارے معاذ اللہ کوئی کفر والا جملہ بولا، انہیں آقا علیہ السلام دی گستاخی کر دی۔ انہیں بچے نے ہاکی چھوڑ دیتی، گیند نو پیچھے چھوڑ دیتا، انہیں بچے نے گیند نو نہیں لیا، ہاکیاں مار مار کے مسلمانوں نے بچے نے پادری مار دیتا۔ جڑے ویلے اے مقدمہ حضرت عمر فاروق دی بارگاہ وچ آیا، عمر فاروق دی بارگاہ وچ بول کے کہنے لگے مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے عیسائیاں دا پادری مار دیتا ہے۔ مسلمانوں جڑے ویلے پادری مار گیا، حضرت عمر فاروق فرمان لگے مقدمے دا فیصلہ بعد چ کران گے، ہن کوئی اسلام دی مخالفت نہیں کر سکدا، ہن کوئی اسلام دا نقصان نہیں کر سکدا، کیونکہ مسلماناں دے نکے نکے بچیاں وچ حضور دا ایویں دا عشق وسدا۔ سبحان اللہ۔ فرمان لگے ہن کوئی نہیں مسلماناں نوں نقصان پہنچا سکدا، نہ کوئی اسلام نوں پہنچا سکدا، کیونکہ مسلماناں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے اندر بھی ایویں دا عشق ہے او تے ہن انہوں نے پادری مار کے آقا علیہ السلام دے دین نوں تقویت پہنچائی۔ کی پہنچائی؟ تقویت پہنچائی۔ وہ انہاں بچوں دے عشق سی، اج اپنے بچے دے عشق کی میں ہن چھوٹا جہا بچہ کھڑا کرن لگے تو انہوں حدیث بھی سناوے، انہوں دا ترجمہ بھی سناوے، سمجھ دراؤ۔ اب میں یہ نعرہ لگوائے گا تو آپ ساروں نے اس کا جواب دینا ہے من سبا نبی بچہ کہے گا من سبا نبی اور آپ نے کہنا فاقتلوہ، ٹھیک ہے نا؟ من سب نبيا فاقتلوہ من سب نبيا فاقتلوہ من سب نبيا فاقتلوہ من سب نبيا فاقتلوہ۔ من سب نبيا۔ یار بچے کو دیکھ کر تھوڑا سی شرما جاؤ نا، ہاتھ کھڑے کر کے کہنا فاقتلوہ، کیا کہنا ہے؟ فاقتلوہ، اونچا ہاتھ کھڑے کر کے کہنا فاقتلوہ۔ من سب نبيا فاقتلوہ من سب نبيا فاقتلوہ من سب نبيا فاقتلوہ من سب نبيا۔ فاقتلوہ۔ جو بھی نبی کے بارے میں کوئی گندی گالی دے گا یا کوئی بکواس کرے گا اسے کاٹ کے رکھ دینا، کیا کرنا ہے؟ کاٹ کے رکھ دینا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دلوں میں بھی آقا علیہ السلام کا اتنا عشق ہے، وہ بھی کہہ رہے بچوں کی، حالانکہ چھوٹا سا بچہ یہ حدیث ہے کہہ رہا من سب نبی فاقتلوہ، جو بھی نبی کے بارے میں بات کرے گا اس کو کیا کرنا ہے؟ کاٹ کے رکھ دینا ہے۔ ہمارے بالکل تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا۔ سرتن سے جدا سرتن سے جدا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یار اس بچے کو دیکھ کر کس کو ناز ہوا ہے؟ کھڑا ہاتھ کرو، ساروں کو ناز ہوا ہے نا؟ جی انشاءاللہ۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ کا بچہ ایسے بن جائے، کرتا ہے نا ساروں کو؟ جب آپ کا بچہ اس طرح ادھر کھڑا ہو تو آپ اس کا جو باپ ہے اس کا دل، آپ آئینے سیر سے پوچھو اس کا دل کتنا بڑا ہو گیا کہ میرا بچہ ادھر کھڑا ہو کے بول رہا ہے حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو ساڈا دل نہیں کرتا ساڈے بچے بھی حضور کی شان بیان کرن تے لوگ سانوں کہن یار تو کتنی اپنے بچے کی تربیت اچھی کی ہے کہ تیرا بچہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، دل کرتا ہے۔ پھر سارے آقا علیہ السلام دی دین دی خاطر ایک ایک بچہ آقا علیہ السلام دی خاطر مدرسے دے اندر داخل کروا
کرواؤ گے نا انشاءاللہ۔ راستے میں داخل ہوئے گا بچہ، وہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، وہ گھر میں آ کے دسے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرماندی والدین کا ادب کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرماندی ہے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ دے نال پیار کرنا ہے، ماں دا ادب کی ہے، باپ دا ادب کی ہے، یہ حدیث سانو دستی، قرآن دستا ہے۔ لہٰذا کی کرنا ہے؟ اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، مسلمانوں دین دے نال کھڑا ہونا ہے۔ آخر تے میں ایک دو گزارش عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔